الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، امریکہ اور سعودیہ کے جو تعلقات ہیں وہ مزید کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کشیدگی کے اندر لگ یہ رہا ہے کہ یہ اب کی بار کوئی اس کے اندر اس طرح کا پرابلم آ جائے گا کہ امریکہ اور سعودیہ کی ریلیشن شپ، امریکہ اور سعودیہ یو اے کی ریلیشن شپ، امریکہ اور یہ جو عربز ہیں، امریکہ اور مسلم ریلیشن شپ، یہ بہت ہی سیریس ہو جائے گی، اور اس سے خطرات دونوں سائیڈز پہ ہوں گے۔ کس کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے، کس کو کم پہنچتا ہے، یہ بعد کی بات ہے۔ تو ریسنٹلی ایک ویڈیو کے اندر جو سعودیہ کے پرنس ہیں سعود الشالان، جو نیویو ہیں کنگ سلمان بن عبدالعزیز کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہماری ریلیشن شپ خراب ہوگی، امریکنز ہمیں تنگ کریں گے تو ویل گو ٹورڈز مارٹرڈم۔ تو جو ہمارے لوگ ہیں ان کے پاس اس طرح کی چیزیں ہیں کہ اگر ہمارے اوپر انہوں نے جارحیت کی امریکنز نے، تو پھر ہمارے پاس جہاد کا رستہ ہے۔ تو یہ بہت سنجیدہ بات ہے، یہ سمجھ دیں کہ الٹیمیٹ بات ہے جو اس سعودی پرنس نے کی ہے۔ تو اس سے خطے کی جو صورتحال ہے وہ مزید کشیدہ ہو جائے گی، اور اس کشیدگی کا فائدہ جو ہے وہ سعودیہ کو بھی نہیں ہے اور نہ ہی امریکہ کو ہے۔ تو یہ جو کشیدگی ہے، اس کو ابھی اس طرح کا کوئی ملک بھی نہیں ہے بیچ میں جو اس کے اوپر تھوڑا سا، اس جلتی ہوئی آگ کے اوپر تھوڑا سا پانی ڈالے۔ اگر سعودیہ اور امریکہ کی ریلیشن شپ ہے، اس پہ کوئی بات کر سکتا ہے، پاکستان بات کر سکتا ہے، لیکن پاکستان کو بھی جو امریکن پریزیڈنٹ ہے وہ اس طریقے سے وہ بلف کرتا ہے، اور وہ ہمارے نیوکس کے اوپر بات کرتا ہے، اور بیچ میں جو ہے چائنا یا رشیا، اس طرح کے تو ملک نہیں چاہیں گے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہو۔ ایران تو نہیں چاہے گا کہ ان کی خراب ہوتی ہوئی ریلیشن شپ ٹھیک ہو۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ مزید کشیدہ ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اس کے علاوہ ناظرین، پی ٹی آئی نے یہ بات کی ہے کہ اعظم سواتی جو ہیں ان کے اوپر جو تشدد ہوا ہے، اس معاملے کو وہ ہائی لائٹ کریں گے انٹرنیشنل میڈیا پہ، انٹرنیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل فورم پہ۔ تو کریں، اس چیز کی ہم مذمت کرتے ہیں، کسی کو برہنہ نہیں کیا جانا چاہیے، کسی کے اوپر ان ہیومن جو ہے وہ تشدد نہیں کیا جانا چاہیے، وہ اعظم سواتی ہوں یا کوئی بھی شخص ہو، عام پاکستانی ہو، اس کی تو شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ نے اور بھی چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ آپ نے پہلے جو بولنا ہے اس کو تولیں، تھنک بیفور یو اسپیک۔ اور بعض اوقات لفظوں کی کاٹ اتنی سنجیدہ ہوتی ہے اور اتنی ترش ہوتی ہے، اور بعض اوقات اتنی مہلک ہوتی ہے کہ اس کے لفظوں کی کاٹ جو ہے اس سے اتنا زخم آتا ہے کہ سیریز آف کلنگز سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ تو لفظ جو ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں یہ سوچ کے بولنی چاہیے۔ اعظم سواتی صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ بھی کنڈیمیبل ہے۔ یہ ریسنٹلی انڈیا کے اندر جو سپریم کورٹ ہے اس نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو لوگ اس طرح کی چیزیں بولتے ہیں، یہ جو اس طرح کے کلمات بولتے ہیں، اس کے اوپر سول کی بجائے کرمنل کیس جو ہے وہ داخل ہونا چاہیے۔ تو اس کی بھی تھوڑی سی ضرورت ہے کہ جو آپ بول رہے ہیں وہ سوچ کے بولیں۔ اور یہ ساری چیزیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کسی کے خلاف ٹویٹر پہ لکھ دیا، فیس بک پہ لکھ دیا، انسٹاگرام پہ لکھ دیا، یا کوئی اس طرح کا آپ نے ویلاگ کر دیا تو وہ چیزیں انٹینڈڈ ہوں گی۔ آپ کی تو یہی کیپیسٹی ہے جو آپ کر سکتے ہیں۔ تو پھر آگے سے آپ یہ سمجھیں کہ آگے آپ کسی کو گالی دے رہے ہیں تو آگے سے وہ آپ کو پھولوں کا ہار نہیں پہنائے گا۔ اور کچھ چیزیں یہ اعظم سواتی صاحب اور دیگر جو لوگ ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کچھ چیزوں کا تاریخ نے فیصلہ کرنا ہے، اور پاکستان کے اندر ابھی جو سول ادارے ہیں وہ اتنے مضبوط نہیں ہوئے کہ آپ اس طرح کی ساری چیزیں لکھ سکیں۔ اگر ادارے مضبوط بھی ہیں پھر بھی آپ کو جو وہ تمیز ہے، آپ کو جو وہ سینکٹیٹی ہے، اس کو ملوث خاطر رکھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نہیں رکھیں گے، آپ کسی کو گالی دیں گے تو آپ کو گالی پڑے گی۔ جو گالی دینے والا ہوگا وہ گالی دے گا، جو آپ کو دوسری لینگویج میں بات کرنے والا ہوگا وہ دوسری لینگویج میں بات کرے گا۔ تو اعظم سواتی کے اوپر جو تشدد ہوا ہے اس کی شدید مذمت کرتے ہیں،
لیکن انہوں نے جو ٹویٹ کیا اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں. تو دونوں چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. اور یہ تواتر سے چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر, اس سے کوئی خیر تو برآمد نہیں ہو رہی. یہ کتنے واقعات ہوئے ہیں اس سے پہلے, اس سے ہو گیا کیا ہے؟ اگر آپ جتنا کسی کو ہیومیلیٹ کریں گے, کسی ادارے کو کریں گے, تو وہ لوگ آگے سے ریئیکٹ کریں گے. اس چیز کو بھی آپ مد نظر رکھیں. ناظرین, اس کے ساتھ ایک اور بات یہ ہے کہ ساؤتھ کوریا نے جو ملٹری ڈرلز ہیں وہ شروع کر دی ہیں جب نارتھ کوریا نے اپنے نیوکلیر کو ٹیسٹ کیا ہے. تو یہ جو کورین پیننسولا ہے, ادھر بھی جو ہے وہ سچویشن کشیدہ ہوتی جا رہی ہے. تو دیکھنا یہ چاہیے کہ امریکہ جو ہے وہ کیا دنیا کے اندر پیس لانے کا موجب بن رہا ہے یا دنیا کے اندر نئی جنگیں لگوا رہا ہے. یہ کورینز جو ساؤتھ کورینز ہیں پرٹیکولرلی, انہوں نے اتنی ترقی کی ہے. اور ایشیا کے جو چند ملک ہیں, مطلب جاپان ہے, ساؤتھ کوریا ہے, سنگاپور ہے, یہ تائیوان ہے, یعنی اس طرح کے جو ملیشیا نے بھی ترقی کی ہے. تو یہ تو ان فیو کنٹریز کے اندر سے ایک ہے کہ جس نے اتنی ترقی کی ہے. تو یہ ترقی کر کے ترقی کی معراج پہ پہنچ کے دوبارہ پھر انٹینگلمنٹ کی طرف جا رہا ہے ساؤتھ کوریا نارتھ کوریا کے ساتھ. نارتھ کوریا کے پاس تو سوائے اینٹ کا جواب پتھر کے دینے کے کوئی بات نہیں ہے. ادھر سے پھول نہیں برسیں گے امریکنز کو, نہ ساؤتھ کورینز کو. تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ عالمی امن کے لیے اور خطے کے عمل کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان کن ہے. تو ایسی صورت کے اندر جو ہے امریکہ کو ریویو کرنا چاہیے. تو ناظرین, ایک اور بات یہ ہے کہ انڈیا کے اندر ڈیموکریسی جو ہے وہ اپنی مضبوط فارم کے اندر, جو مرضی آپ کہیں, انڈیا کے اوپر باقی بہت اعتراضات ہیں, لیکن ان کی جو ڈیموکریسی ہے ایک دفعہ بھی مارشل لا نہیں لگا پچھلے 75 سال سے. اور اب ریسنٹلی جو انڈیا کی کانگریس ہے اس کی ٹاپ جو پریزیڈنٹ شپ ہے اس کے لیے انہوں نے الیکشن کیا ہے, انٹر پارٹی الیکشن ہوا ہے. اور انٹر پارٹی الیکشن کے لیے ششی تھرور ہے ایک سائڈ پہ, دوسری سائڈ پہ ہیں خارگی یا خارجی, واٹ از دا ایگزیکٹ پروننسیشن. تو یہ دو جو ہیں انڈیویجولز ہیں جو کہ اس کے لیے کانٹیسٹ کر رہے ہیں. اور یہ ایک بہت ہی خوشائند بات ہے. یہ بہت ہی سینئر پولیٹیشین ہے اور 1941 میں پیدا ہوئے ہیں, تو آپ سمجھ لیں کہ ہی از آف 80 ایئرز اولڈ. اور یہ کچھ 9 دفعہ کنزیکٹیولی لوک سبھا کے ممبر ہیں, ابھی راجیہ سبھا کے یہ ممبر ہیں, اور مختلف منسٹریز کے پورٹ فولیو ان کے پاس رہا ہوا ہے. اور یہ ابھی کانگریس کے یہ پریزیڈنٹ بنتے ہیں یا ششی تھرور بنتے ہیں. تو یہ کانگریس کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کا ایک موجب بنے گا, اور اس سے جمہوریت مضبوط ہوگی. اور جو خاندانی جمہوریت ہے, جو موروثیت ہے, اس کا خاتمہ ہوگا. کیونکہ 2017 سے جب سے ہینڈ اوور کیا پارٹی سونیا گاندھی نے اس کو, راہل گاندھی کو, پارٹی اس طریقے سے چل نہیں سکی. اور جتنی یلغار کی ہے بی جے پی نے اس کا مقابلہ نہیں کر پائی جو ہے کانگریس, نہ ہی سینٹر کے الیکشن میں نہ ہی اسٹیٹس کے الیکشن میں. تو پارٹی نے اچھا فیصلہ کیا, ریویو کیا, انٹر پارٹی الیکشن میں گئے اپنے, اور انہوں نے نئے صدر کے لیے, اپنے نئے ہیڈ کے لیے انتخاب کیا ہے. اس کے اندر 96% جو ہے نا ٹرن آؤٹ آیا ہے. لوگ اتنے زیادہ وہ ڈیموکریٹ ہیں اور اپنے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے اتنے فکر مند ہیں. اور اس چیز کی پاکستان میں کمی ہے. پاکستان کے اندر بلاول بھٹو کے خلاف تو کوئی نہیں الیکشن لڑ سکتا. پاکستان کے اندر نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف تو کوئی الیکشن نہیں لڑ سکتا. یعنی یہ فیملی لمیٹڈ کمپنیاں ہیں ادھر. تو یہ ایک بہت ہی درست بات ہے ہندوستان میں جو یہ ہوئی ہے, یہ ایک قابل ستائش بات ہے, اور اس کی ستائش ہونی چاہیے. اور جمہوریت کے اندر جو زیادہ کام کرتا ہے, جو پارٹی کے لیے جو کام کرتا ہے اور جمہوریت کی گروتھ کے لیے کام کرتا ہے, جو ملک کے لیے کام کرتا ہے, اس کو آگے آنا چاہیے اور فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے. تو ناظرین, یہ تھی اپنی تازہ ترین صورتحال. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم, تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.